آپ کا آگے فیوچر کیا ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اور آپ کی پچھلی زندگی میں کیا کیا ہو چکا ہے اور اب آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آپ جان سکتے ہیں، سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، آگے آپ کے لیے کیا خطرہ ہے، آگے آپ کے لیے کتنا کماؤ گے آپ، کتنا نقصان ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، کتنا، اور اتنا ہی نہیں، اگر آگے آپ کو کون سی بیماری آئے گی، کون سی مصیبت آئے گی، کہاں کہاں آپ پریشان ہوگے، ہر ایک چیز ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس ویڈیو میں بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ سے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کے شروع میں ہی آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا شیئر کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے فائدہ ہوتا ہے کسی کو تو ضرور شیئر کریں، ثواب جاریہ کی نیت سے انشاءاللہ۔ جو بھی بندہ اس ویڈیو کو سنے گا اور سمجھے گا اس کا پورا ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم سیدھے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اصل یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا اکثر بابا لوگ، عامل لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا فیوچر بتاتے ہیں۔ کوئی تو ہاتھ دیکھ کے اپنا فیوچر لوگوں کا فیوچر بتانا شروع کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ دکھ رہا ہے، آپ یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ یہ ہوگا آگے، وہ ہوگا آگے، یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، کوئی تو ایسا کرتے ہیں، جب کوئی سمجھو کہ ایگزامپل کے لیے اگر آپ کو کوئی بلیک میجک جادو کی پرابلم ہوئی، یا پھر آپ کو کوئی جن کے اثرات ہوئے، یا پھر کوئی نظر بد ہوئی، جب کسی عامل کے پاس آپ دکھانے کے لیے جاتے ہو، جیسے آپ جا کے اس کے سامنے بیٹھو گے ویسے ہی وہ آپ کی ساری پریشانی جو بھی تھی نا آپ کو وہ بتانا شروع کر دے گا۔ آپ کو، آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ کو یہ پریشانی ہے، آپ کا نام یہ ہے، آپ کا گھر یہاں پہ ہے، آپ وہاں پہ رہتے ہو، سب کچھ بتانا شروع کرے گا آپ کو۔ یہ سنتے ہی آپ پریشان ہو جاؤ گے، چوک جاؤ گے، یار میں بس کچھ بھی نہیں بولا، میں بس آ کے سامنے بیٹھا، میں جیسے سامنے آ کے بیٹھتے ہی میرے بارے میں جو جاننا تھا سب کچھ انہوں نے بتانا شروع کر دیا، سن کے ہی پریشان ہو جاؤ گے۔ تو اسے کہتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب کوئی اکثر لوگ ہوتے ہیں عاملوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کمپنی میں پیسہ انویسٹ کرنے والے ہیں، آگے ہمارے لیے کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم گھر بنانے والے ہیں، یا ہمارے لیے گھر اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم بچے کی شادی کرنے والے ہیں، زندگی آگے کی اس کی کیسی رہے گی، اور ہماری اولاد ہونے والی ہے، بیٹا ہوگا بیٹی ہوگا، اولاد ہوگی تو آگے اولاد اچھی رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ آگے کا۔ اور اتنا ہی، ہم بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بزنس، یعنی سمجھو کوئی بندہ کہتا ہے میں کار کا بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، کار کا شو روم کھولنا چاہ رہا ہوں، یا کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہوں، گاڑیوں کا بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، آگے یہ بزنس میں مجھے پروفٹ ہوگا یا نقصان ہوگا، میرا یہ بزنس چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں عاملوں سے، جا کے عاملوں سے، باباؤں سے، سوامیوں سے یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو آگے کا فیوچر، اتنا ہی نہیں، وہ بابا بھی خاموش نہیں بیٹھتے، وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ یہ بزنس کرو گے تو اس میں یہ فائدہ ہے، آپ یہ کام کرو گے تو اس میں یہ نقصان ہے، آپ یہ گھر بناؤ گے تو اس میں ایسا ہے، اب ایسے گھر بناؤ، ویسے گھر بناؤ، ایسا بزنس کرو، ایسا بزنس کرو، ویسا بزنس کرو، طرح طرح کے رائے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں ان کو۔ یار رائے مشورے تو بہت دور کی بات ہے، اتنا مضبوطی سے بولتے ہیں ان کو، وہ بیچارے کر ہی دیں بات، ایسے بولتے ہیں ان کو۔ تو مجھے ایک بات آپ بتاؤ، تو جب فیوچر ان کے ہی ہاتھ میں ہے، سیدھی سی بات ہے، آگے کیا ہونے والا ہے یہ سب کچھ بول رہے ہیں، کیا ہوگا یہ بھی بتا رہے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں، تو سارا فیوچر ان کے ہاتھ میں ہوا نا۔ پھر ہم جب اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اوپر والے کو اتنا مانتے ہیں، اتنا وشواس کرتے ہیں، اتنا بھروسہ کرتے ہیں، اتنا یقین رکھتے ہیں اوپر والے پہ، اس کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی سب کچھ کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اس کی سب کچھ کرتے ہیں، تو کر کے فائدہ کیا ہمارے لیے پھر؟ جب سب کچھ عامل ہو یا بابا یا سوامی، یہ سب کچھ یہی لوگ کر سکتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے ہمیں اوپر والے کو ماننے کی؟ سیدھی سی بات ہے، اگر ہمیں کوئی پریشانی آئے تو فوراً ان کے پاس چلے جاؤ، جا کے بتاؤ ارے ایسا پرابلم ہو رہا ہے ہمیں، تو بولیں گے ارے ایسا ہوا ہے، ویسا ہوا ہے، آگے اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، سیدھے جاؤ، جا کے پوچھو کہ آگے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو بولنا شروع کریں گے آپ بھی، آگے آپ کے ساتھ یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، اور کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ بولو، جب ساری چیزیں عامل ہو تو عامل بتا رہے ہیں نا، اور آپ کے لیے یہ بابا سوامی جو بھی ہے یہ بتا رہے ہیں نا آپ کے لیے، تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے آپ کو؟ ایک بات اچھے سے یاد رکھیے، فیوچر دیکھنا یہ کسی کو نہیں پتہ ہے کیسے دیکھتے ہیں فیوچر، ایک چیز۔ دوسری چیز،
فیوچر کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں تو چھوڑو، کوئی شیطان، کوئی جنات، کوئی بھوت، کوئی چڑیل، کوئی بلا بدتر جو بھی ہو، کسی کے بھی ہاتھ میں فیوچر اللہ نے نہیں دیا ہے۔ انسان کا فیوچر صرف اور صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے، سوائے اللہ کے اور کسی کے بھی ہاتھ میں کسی کا فیوچر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک بات رکھو۔ ہاں، کسی چیز کا مشورہ لینا چاہ رہے ہو، جیسا کہ بھائی میں یہ بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ میں ایک ہوٹل کھولنا چاہ رہا ہوں، کیا میں یہ کھول سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اگر کوئی تجربے کار آدمی، یعنی کہ جس کا ہوٹل ہو، بزنس میں ایکسپیرینس ہو، ایسا کوئی بندہ ہے، اس سے آپ مشورہ لے رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ، اپنے تجربے کی بنا پہ آپ کو بتا سکے گا یہ کھولنا آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ تجربہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، اسے وہ ایک عامل بابا سوامی بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر ایسے بندے سے جا کے آپ پوچھ رہے ہو کہ بابا عامل بابا، یہ وہ پوچھ رہے ہو کہ میں ہوٹل کھولنا چاہ رہا ہوں، کیا میرا اس میں نقصان ہوگا، کیا مجھے اس میں فائدہ ہوگا، کیا میری ہوٹل چلے گی نہیں چلے گی، چلے گی تو بھی کتنے دن چلے گی، نہیں چلے گی تو بھی کب بند ہوگی میری ہوٹل؟ تو پوچھیں گے تو کیا فائدہ پھر؟ کیوں؟ بھروسہ نہیں آپ کو اوپر والے پہ؟ آپ کو 9 مہینے جو پیٹ میں رکھا تھا نا، ماں کے پیٹ میں تو تھے آپ، لیکن وہاں پہ آپ کو کھانا کون دیتا تھا؟ زندہ کیسے تھے آپ؟ انسان کو جب پانی میں ڈبو دو تو انسان بچتا نہیں، مر جاتا۔ تو ماں کے پیٹ میں جب تھے آپ، پانی میں تھے، کیسے زندہ تھے آپ؟ یہ سوچا آپ نے کبھی؟ اور چھوڑو، اور ماں، انسان کتنی گرمی برداشت کر سکتا ہے؟ اگر 40-50 کراس ہو گئے نا ڈگری اس کی گرمی والی، تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی، انسان کی؟ 1 منٹ بیٹھنے سے گرمی کے موسم میں بنا پنکھے کے نہیں رہ سکتا، تو ماں کے پیٹ میں کتنی گرمی میں رہتا ہوگا، کیسے رہتا ہوگا پھر؟ جب اوپر والا آپ کی ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق دے سکتا ہے، اچھے سے پانی کے اندر آپ کو پال کے دکھا سکتا ہے، وہ بھی 9 مہینے، اتنا ہی نہیں، آپ کو گرمی کے اندر صحیح سلامت رکھ کے دکھا سکتا ہے، تو کیا وہ آپ کے لیے رزق آگے کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے؟ آپ کے دیکھو، نقصان جو ہوتا ہے، فائدہ جو ہوتا ہے، وہ سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ کہ انسانوں کے ہاتھ میں۔ یہ کیسے بول سکتے ہیں دیکھ کر کہ یہ بزنس میں نقصان ہی ہوگا، یہ بزنس میں آپ کا فائدہ ہوگا؟ دیکھو، اور ایک بات، اب میں نے بتایا نا کہ نقصان اور فائدہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو آپ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا ہم محنت کریں گے نہیں ہمارا فائدہ ہوگا، ہم محنت کریں گے تبھی ہمارا نقصان۔ دیکھو میرے بھائی، شیطان بھی دنیا میں ہے، اس نے تو اوپر والے سے کیا وعدہ کر کے آیا ہوا ہے، تاکہ میں تیرے بندوں کو، تیرے بھکتوں کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، ان کو صحیح راستے سے ہٹا دوں گا، انہیں نرک میں یعنی جہنم میں لے کے جانے والے راستے میں چلاؤں گا۔ تو وہ بھی کوشش کرے گا نا اپنی پوری، آپ کا جان بوجھ کے کاروبار میں نقصان کروائے گا، لوگوں کو جادو کرنے پر مجبور کرے گا، لوگ جادو کر کے بھی نقصان کروا سکتے ہیں کاروبار میں، آپ کا جادو کے ذریعے بھی بزنس نقصان ہو سکتا ہے، بزنس میں ایسا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو عاملوں کے پاس یہ بھی پوچھتے ہیں، بابا آگے میری صحت جو ہے نا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آگے میں ایسے آرام رہوں گا یا بیمار رہوں گا؟ اگر بیماری آئے گی تو کون سی بیماری مجھے آئے گی، یہ بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار حد ہے، یہ کیسے بتا سکتے ہیں عامل کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ جب وہ خود اپنے بارے میں نہیں جانتے، جب وہ فیوچر اپنا جانتے، تو پھر فیوچر بتانے کے لیے کیوں بیٹھتے ہو؟ پہلے وہ اپنی فیوچر بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا۔ چلو، بھگوان نے اتنی، اوپر والے نے اتنی طاقت دی ہے انہیں کہ وہ لوگوں کا فیوچر دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی آپ سے یہ پتا چلا کہ وہ اپنا فیوچر بھی دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ جب اتنی طاقت ان کو بھگوان نے دی ہے، تو کیا ضرورت ہے لوگوں کے پاس پیسے لینے کی، دکشنا لینے کی، لوگوں کے پاس طرح طرح کے تحفے لینے کی، ہدیے لینے کی ضرورت کیا ہے ان کو پھر؟ اتنی بڑی طاقت بھگوان نے، اتنی بڑی پاور ان کو دی ہے، اتنی طاقت دی ہے بھگوان نے ان کو کہ وہ خود فیوچر دیکھ سکتے ہیں، تو پھر کیا کیا نہیں کر سکتے ہو؟ ایک بات زندگی میں یاد رکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے تھے، آنے سے پہلے جو نجومی تھے نا، مجوسی، وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کا فیوچر بتایا کرتے تھے جادو کے ذریعے، فال کھولتے تھے لوگوں کی، فال کھول کے اس میں بتایا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ پرابلم ہے، آگے آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آگے یہ ہوا ہے، ایسا بتایا کرتے تھے۔ وہ کیسے بتاتے؟ لوگ کیا کرتے تھے؟ جا کے پوچھتے تھے ان کو کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، ہمارا فیوچر بتائیے، ہمارا بھوشیہ بتائیے کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ مجوسی جو ہے وہ فال کھول کے جیسے تیسے کر کے بتا دیا کرتے تھے۔ اب وہ کیسے بتاتے تھے؟ وہ جب اللہ اور فرشتوں کے بیچ میں کوئی بھی بات چیت ہوتی تھی، یا فرشتے کوئی بھی آپس میں بات چیت کرتے تھے، تو شیطان کیا کرتے تھے؟ آسمانوں پہ جا کے چھپ کر وہ باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے۔ پوری باتیں تو نہیں سنتے تھے وہ،
لیکن جتنی باتیں سنتے تھے نا وہ آ کر ان جادوگر کو بتایا کرتے تھے۔ اب وہ جادوگر کیا کرتے تھے، اس ایک بات میں 100 باتوں کو اور جوڑ کر کے، یعنی کہ ایک بات کو 90 پر 9 اور باتیں جوڑ کر اس میں، یعنی 100 باتیں بنا کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک بات سچ ہو جاتی تھی تو لوگوں کو بھروسہ ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی دیکھو کوئی عامل ہوتا ہے کہ ارے اس وقت آپ گھر سے باہر مت نکلو، اگر لوگ، یہ بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں ہم کب بابا عامل صاحب ہم کل جو ہے سفر کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں دور جانا چاہ رہے ہیں، کیا آج ہم جا سکتے ہیں؟ کیسی بات ہے یہ؟ اللہ سے مانگو، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو، کیوں نہیں نکل سکتے؟ کیوں بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ آپ کو، اوپر والے پہ؟ ضرورت جس نے خدا نے جس کو بنایا ہے اس پہ آپ کو بھروسہ ہے، اوپر والے نے جو پیدا کیا اس پہ بھروسہ ہے، لیکن جو پیدا کرنے والا ہے کیا اس پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ پھر کیوں پوچھتے ہو ایک معمولی انسان سے کہ ہم کل سفر کرنا چاہ رہے ہیں، کل کہیں جانا چاہ رہے ہیں، جا سکتے ہیں، ہمارا وقت صحیح ہے یا نہیں ہے، اور یہ مہرت صحیح، معاف کرنا، ہمارا وقت صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیوں پوچھتے ہو آپ یہ؟ مجھے بتاؤ کیا ضرورت کیا ہے یہ سب پوچھنے کی آپ کو؟ وہ عامل صاحب بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا وقت کل ٹھیک نہیں ہے، آپ مت جاؤ، اور یہ کپڑے مت پہنو، یہ کپڑے سے پرہیز کرو، آج کا اتنے بجے سے اتنے بجے تک مت جاؤ، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک آپ کا وقت خراب ہے، یعنی کہ کسی کو 12 بجے سے شام کے 6 بجے تک آپ کا وقت خراب ہے، کسی کا 1 بجے سے 2 بجے تک وقت خراب ہے، یعنی کہ کچھ وقت بتاتے ہیں کہ وہ وقت سے لے کر وہ وقت تک آپ کا وقت خراب ہے، ایسا بول کر۔ یا پھر یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں 4 بجے سے 6 بجے تک آپ کا وقت اچھا ہے، صبح 10 بجے اچھا وقت ہے، 12 بجے اچھا وقت ہے، ایک وقت سے ایک وقت تک اچھا وقت ہے، ایسے ٹائم ٹو ٹائم بتاتے رہتے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دنیا اس اوپر والے نے بنائی، جو انسانوں کو اس اوپر والے نے بنایا اچھا، تو جب انسانوں کو ایسے بنا سکتا ہے تو وقت کو وہ اچھا اور برا کیوں بناتا ہے؟ سارے مہینے اوپر والے کے، سارے دن اوپر والے کے، سارا وقت اوپر والے کا، تو وقت کو اچھا اور برا کیسے بنا سکتا ہے وہ؟ دیکھو انسان کا وقت اچھا بھی آتا ہے اور وقت برا بھی آتا ہے، وہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ اس کا امتحان لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وقت خراب ہو، یعنی کہ وقت کو ہی آپ خراب بول دو، یہ وقت میرے لیے اچھا ہے، یہ وقت میرے لیے خراب ہے، یہ وقت آپ کے لیے اچھا ہے، وہ خراب ہے۔ یہ ضرورت نہیں ہے آپ کو اس چیز کی۔ اگر آپ کو اوپر والے پہ بھروسہ ہے تو آپ کا خراب وقت بھی اچھا بن جائے گا، اگر آپ کو اوپر والے پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ کو یاد رکھو آپ کا اچھا وقت بھی بالکل خراب، اور خراب سے بھی خراب بن جائے گا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب مجوسی لوگوں کو باتیں بتانا شروع کرتے تھے کہ جو شیطان ہے نا اوپر جا کے آسمانوں پہ فرشتوں کی باتیں سنتا تھا، سن کر آ کر مجوسی جو جادوگر ہوتے تھے ان کو بتایا کرتا تھا آ کر، وہ کیا کرتے تھے لوگوں کو اس ایک بات کے بدلے 99 باتیں اور 90 پر 9 باتیں اور جوڑ کر کے زیادہ باتیں بتانا شروع کر دیتے تھے۔ ان میں سے کوئی بات ابھی دیکھو کچھ دن کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ عامل کے پاس جائے، بابا کے پاس، کسی کے پاس بھی جاتا ہے، پنڈت کے پاس، سوامی کسی کے پاس جاتا ہے، جا کے آگے فیوچر پوچھتا ہے اپنا، وہ کچھ باتیں بتاتا ہے اسے، ان میں سے کچھ باتیں سچ بھی ہوتی ہیں۔ اب ایگزامپل کے لیے اب کچھ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہے، اس کو وہ بزنس شروع کر رہا ہے، وہ جاتا ہے جا کے کہتا ہے کہ بابا میں یہ بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں، کیا میرا بزنس اچھا ہوگا؟ تو بابا کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹینشن مت لو، یہ بزنس مت کرو، یہ بزنس کرو، یعنی کہ گاڑیوں کا کرنا چاہ رہا ہوں بولتا ہے بابا، کیا کہتے ہیں گاڑیوں کے بزنس میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا، گاڑیوں کا بزنس مت کرو، آپ باہر گاؤں سعودی عربیہ یا کہیں اور مطلب باہر ملک چلے جاؤ، کچھ پیسے کماؤ، آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو اب ہوتا یہ کہ وہ باہر ملک بابا کی بات سنتا ہے، یقین کرتا ہے وہ، ارے میں جاؤں گا کچھ پیسے ملیں گے مجھے، اس کے لیے کیا کرتا ہے وہ باہر ملک چلے جاتا ہے، جا کے وہاں کمانا شروع کر دیتا ہے۔ اب کمائی میں اللہ اس کی برکت دیتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، جو بندہ حلال کماتا ہے، اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جو مجھے نہیں مانتا اسے بھی میں رزق دوں گا، اسے بھی میں سب کچھ دوں گا، اسے بھی میں دنیا دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسے میں نہیں دوں گا، ایسا نہیں کہا۔ تو ویسے تو اللہ کو نہ ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، وہ بھی الحمدللہ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا جی رہے ہیں، سکون کی زندگی ہے، یعنی کہ بولنے کا مطلب میرا یہ ہے اللہ انہیں بھی دیتے ہیں، تو برکت تو ہر ایک کی کمائی میں ہوتی ہے، تو ویسے اللہ تعالیٰ برکت دیں گے اس کی کمائی میں، تب وہ کیا سمجھے گا، ارے ارے رے اتنی کمائی میری برکت ہو رہی ہے، اتنی اچھی کمائی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ بابا جی کی وجہ سے، عامل جی، پنڈت سوامی جی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بولا تھا کہ وہ بزنس مت کرو، یہ باہر ملک میں چلے جاؤ کمانے کے لیے، یہاں پہ اچھا کماؤ گے، اگر میں یہاں پہ نہیں آتا تو میرا بزنس میں نقصان ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ سوچ کے اور یقین ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان ہوتا ہے بندہ تو اس کا یقین اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اللہ سے کمزور ہو کے اسے تو بابا پر یقین کر لیتا ہے، عامل صاحب پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو
کوئی بھی اس کے بعد کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، وہ پہلا کام بابا کچھ فون لگا کے پوچھتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہوں میں صحیح ہے غلط، یہ کام کرنے والا ہوں آگے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، یہ کام کرنا ہو آگے کیا ہوگا اس کا نتیجہ، یہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کچھ بس تو ایسا ہوتا ہے کہ بابا کہتے ہیں کہ اب آپ کا وقت برا چل رہا ہے، آپ یہ کام مت کرو، کچھ دن رک جاؤ، یہ کوئی تاریخ بتاتے ہیں، کوئی ڈیٹ یا کوئی ٹائم بتاتے ہیں، اس میں یہ کام کرو، یہ کام آپ کا اچھا ہوگا۔ دیکھو شیطان تو کیا چاہتا ہے کہ انسان گمراہ ہو، صحیح راستے سے بھٹک جائے، چھوڑ دے صحیح راستے پہ۔ جب وہ بابا جو ٹائم بتایا ہوتا ہے، بابا نے جو وقت جو تاریخ بتائی ہوتی ہے جو کام کرنے کے لیے، جب وہ بابا جو سن کے آتا ہے کوئی آدمی آ کے کیا کرتا ہے، جو بابا نے ٹائم وقت بتایا نا وہ کام پہ وہ ٹائم پہ وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر اگزامپل اب بابا کے پاس گیا بندہ، وہ جا کے بابا سے کہتا ہے کہ بابا جی جو ہے میں شادی کرنا ہے، کیا کہتے ہیں شادی نہیں، میرا رشتہ نہیں لگ رہا، کیا کروں میں؟ تو کیا ہوتا ہے بولو، یہ پھر رشتے کی بات چھوڑ دو، وہ بات معمولی، بہت اس سے ایک آسان، کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کوئی آسان چیز بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ ہے کہ بابا جی کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ میں دکان کھولنا چاہ رہا ہوں، اوپننگ کرنا، اوپننگ کب کروں؟ بابا جی کہتے ہیں کہ آپ کو ایک کام کرو، 3 تاریخ کو رات کے 9 بجے، یا 3 تاریخ کو رات کے 12 بجے، یا 3 تاریخ کو دوپہر کے 12 بجے اچھا وقت ہے، آپ اس ٹائم پہ کھولو دکان، جو ہے آپ کا دکان اچھی چلے گی، نقصان ہوگا ہی نہیں۔ تب کیا ہوگا، وہ بابا کی بات سن کے جا کے دکان کھولتا ہے، سیم وہی ٹائم پہ 3 تاریخ کو دوپہر 12 بجے جا کے کھولتا ہے۔ اس وقت اس کی دکان اوپننگ ہوئی، اس کے بعد سے اس کی دکان اچھا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ شیطان بھی کیا کرتا ہے بولو، جان بوجھ کے اس کی دکان کاروبار میں فائدہ کرنے والے کے لیے کوشش کرواتا ہے، یعنی کہ اچھے کسٹمر کو لانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھو دلوں میں وسوسے پیدا کرنے کا کام اللہ نے شیطان کو دیا ہے، یعنی کہ اسے طاقت دی ہے، وہ کسی کے بھی دل میں بھی کیسے بھی وسوسے پیدا کر سکتا ہے۔ زیادہ کم ہوا، آس پاس کے 2 دکانیں ہیں نا، ان دکانوں سے کسٹمر چھڑوا کے آپ کی دکان میں بھی لا سکتا ہے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے شیطان، یہی کرے گا۔ بہت سارے کسٹمر کو آپ کی دکان کو بھیجنا شروع کر دے، کسی نہ کسی دماغ اور دل کے ذریعے وسوسے پیدا کر کے، یہاں پہ اچھا ملتا ہے چیز، یہاں پہ اتنا کم ملتا ہے، یہی دکان میں لینا ہے، ایسے عجیب طرح کے وسوسے خیالات ڈال کے وہ آپ کی دکان پہ کسٹمر کو بھیجنا شروع کرے گا۔ تو کسٹمر آپ کی دکان پہ آئیں گے، لینا شروع کریں گے، تو آپ کی دکان کی ویسی کاروبار بڑھے گا آپ کا۔ تب اس کا یقین بابا پہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، ارے بابا نے کیا بولا تھا، جو ٹائم بولا تھا میں نے اس وقت کیا اور فائدہ ہو گیا۔ اور کوئی بندہ ہوتا ہے بابا سے جا کے پوچھتا ہے، بابا میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں میں موبائل کا شو روم کھولنا چاہ رہا ہوں، کیا کروں؟ بابا کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، 5 تاریخ کو دوپہر کے 1 بجے شو روم اوپن کرو، اچھا چلے گا۔ تو جا کے وہ کھولتا ہے تو اس کا شو روم چلتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس پہ بابا پر اس پر یقین نہیں ہوتا، وہ صرف تسلی کے لیے پوچھا ہوتا ہے، یار دیکھتے ہیں آزماتے ہیں بول کر۔ جب جا کے اوپن کرتا ہے صحیح میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے وہاں پر یقین نہیں ہوتا، اور شیطان بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اور کبھی کبھی تو شیطان جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے کہ اس کے کسٹمر جو بھی آتے ہیں نا موبائل دکان پہ لینے کے لیے، اس کسٹمر کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ شیطان، تاکہ وہ کسٹمر اس کی دکان پہ آئے نہیں، کچھ لے ہی نہیں اس کے پاس، ایسی بھی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کسٹمر کو بھگانا بہت آسان ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ دلوں میں طرح طرح کے وسوسے خیالات دل و دماغ میں ڈالے گا تو کسٹمر بھاگ جائے گا۔ ویسے بھی یاد رکھو اللہ نے کچھ طاقتیں دی ہیں ویسے، تو اسی یقین کراتا ہے، یعنی کہ بابا نے جو بولا تھا، آپ سمجھو، میری بات سمجھ میں نہیں آئی، بابا نے کیا بولا تھا، 5 تاریخ کو دوپہر کے 1 بجے دکان کھولنے کے لیے بولا تھا۔ اب یہ بندے کو بابا پر یقین نہیں تھا، ارے یہ سب فضول کی باتیں ہیں، سوچا اس نے۔ سن کے کیا ہوا کہ وہ 12 بجے 1 بجے دکان کھولنے کے بجائے وہ اس نے صبح 10 بجے کھول دی۔ 5 تاریخ کو کھولنے کے بجائے اس نے 8-9 تاریخ کو کھول دی، اسے یقین نہیں تھا نا۔ تو شیطان کیا کرے گا، بابا پر یقین کروانے کے لیے، یعنی کہ بابا نے کہا ہوتا ہے 5 تاریخ کو دوپہر کی 1 بجے ہی اگر دکان کھولو گے تبھی آپ کا فائدہ ہوگا، اچھا وقت ہے، اگر اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں کبھی بھی کھولو گے، اوپننگ کرو گے تو آپ کا بزنس میں نقصان ہی ہوگا، بابا نے کہا ہوتا ہے۔ تو وہ شیطان کیا کرے گا، بابا کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہر وہ کام کرے گا جو اس کا نقصان ہو بزنس میں، تاکہ اس کا یقین بابا پر یقین ہو جائے، مضبوط ہو جائے، ارے بابا نے جو بولا تھا سچ ہوا، میرا نقصان ہوا۔ بیچارہ پھر دوڑا بابا کے پاس بھاگتا ہوا آئے گا، پھر بولے گا بابا نے آپ نے ایسا کہا تھا، میں نے ایسا کر دیا، معاف کر دو، اور اچھا ہوا ٹائم بتا دو، اور بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا میرے ساتھ، آگے میرے ساتھ کیا ہوگا بتاؤ۔ تو یاد رکھو یہ سب کچھ فضول ہے، فیوچر کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آمد ہونے آئی نبی کی، یعنی کہ نبی جب دنیا میں آنے کا وقت آیا، تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب فرشتے اور اللہ کے بیچ میں کوئی بات ہوتی تھی، یا پھر فرشتوں کے بیچ میں آپس میں بھی کوئی بات ہوتی تھی، تب شیطان ان کی بات سننے کے لیے جاتا تھا نا، تب فرشتے کیا کرتے تھے، آگ کے گولے شیطانوں پہ برسایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی تھی، وہ نیچے آ جایا کرتے تھے۔ تب سے لے کر آج تک بھی انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے یہی چل رہا ہے، کیونکہ
پھر جب کوئی بھی جادوگر آگے شیطان کو پوچھتے نا کہ کیا بات ہوئی ہے، کیا بتائیں ہم لوگوں کو، تو شیطان کہتے تھے ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی اس امت کی بھلائی کا فیصلہ کیا ہے اپنے بندوں کا، اسی لیے ہمیں کوئی بات سننے کو نہیں مل رہی، بہت سخت بندش ہے، سننے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ہمیں مار پڑ رہی ہے۔ تو یاد رکھو جو اکثر وہ ہے نا تارا ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے نا، وہ فرشتے جو ہے وہ شیطان کو مارے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو ہر تارا ٹوٹنے کے پیچھے فرشتے مارنا ایسا ضروری نہیں ہوتا، کوئی بنا وجہ بھی کوئی وجہ ہوتی ہے ٹوٹنے کی بھی، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ تارے ٹوٹ کے گرتے ہیں جو فرشتے شیطان کو مارتے ہیں وہ، تاکہ وہ اوپر کوئی بات سنے نہ۔ تو صاف بات یہی ہے کہ یہ شیطان ہی ہوتا ہے عاملوں کے پاس، سیدھی بنا شیطان کے مدد لیے ہوئے، بنا جنات کی مدد لیے ہوئے کوئی بھی عامل کسی کا فیوچر نہیں دیکھ سکتا، اتنا یاد رکھو اچھی طرح سے، بنا شیطان کی مدد کے۔ اب سیدھی سی بات ہے، جب وہ بندہ سامنے آئے گا تو ہر بندے کے ساتھ میں ایک حمزات ہوتا ہے، ایک جنات ہوتا ہے، ہر پیدائشی جب بندہ پیدا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک جنات بھی پیدا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اب وہ جب آتا ہے عامل کے سامنے تو شیطان کیا کرتا ہے، جو عامل کے پاس جنات ہے نا، وہ کیا کرتا ہے اس حمزہ سے کانٹیکٹ کرتا ہے، بات چیت کر کے پتہ لگاتا ہے، اسے تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کا نام کیا ہے، گھر کہاں ہے، وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، اب دیکھ کتنی تکلیف ہوئی، کتنا نقصان ہوا، اور آگے وہ پلان کیا کیا ہے اسے۔ جب بندے کے دماغ میں جو پلان ہوتے ہیں وہ کسی کو شیئر کیا ہوتا ہے اس نے، یا سیدھی سی بات ہے بات اس نے پلان بنانے وقت سوچا ہوتا ہے، وہ ساری باتیں حمزات کو پتہ ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں حمزات کیا کرتا ہے اس جنات کو بتا دیتا ہے عامل صاحب کے، وہ عامل صاحب کا جنات یہ ساری باتیں لے کر عامل صاحب کو بتا دیتا ہے، تب عامل صاحب اسے سب کچھ بتانا شروع کرتے ہیں، تب سنتے ہی وہ بندے کا یقین ہو جاتا ہے، ارے یہ باتیں تو کسی کو نہیں پتہ تھی، یہ صرف مجھے پتہ تھی، ابھی بابا کیسے بتا رہے ہیں، اس کا مطلب بابا بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، جو بابا سچ بولیں گے، فیوچر پتہ ہے بابا کو۔ تو یاد رکھو بابا کو نہیں بتاتا، وہ جنت پتہ کر کے بولتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھو، فیوچر صرف اور صرف اوپر والے کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کے علاوہ کسی کے بھی ہاتھ میں کوئی بھی فیوچر نہیں ہے، یعنی کسی کے پیچھے فیوچر کے پیچھے مت پڑیں۔ جو بھی بندہ بولتا ہے کہ ہاتھ دیکھ کر بتائیں گے سب فراڈ ہوتے ہیں، جو بھی بندہ بولتا ہے کہ آگے آپ کے ساتھ نقصان ہوگا، آگے آپ کا فائدہ ہوگا، سب کچھ فراڈ۔ ہاں ایک چیز ہے، استخارہ ہے، وہ نبی کا سنت سکھایا مسنون طریقہ ہے استخارہ، کسی چیز کے لیے استخارہ کرو، الحمدللہ اللہ آپ کا ضرور ساتھ دیں گے۔ استخارے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے کسی عامل کو جا کے پوچھو کہ ماں کا نام، بیٹے کا نام، یہ ہو جا کے پوچھو، نہیں، استخارہ آپ خود بھی کر سکتے ہو، بہت آسان ہے، انشاءاللہ میں کبھی اس پہ ویڈیو بناؤں گا استخارے پہ۔ تو یاد رکھو استخارہ کرنا بہت ضروری ہے، اور مومن بندوں سے مشورے کرو کہ یہ میں کام کرنا، بنا مشورے کے کوئی کام مت کرو، مشورے میں خیر رکھی اللہ نے، مشورہ کر کے کوئی کام کرنا کرو، اللہ ضرور آپ کے کام میں خیر کریں گے، ٹھیک ہے۔ فیوچر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اگر میرے اس ویڈیو سے کسی میرے بھائی کو، غیر مسلم بھائی کو، مسلمان بھائی، کسی کو بھی اگر تکلیف پہنچی ہو تو میں تہہ دل سے، یعنی دل سے اسے معافی چاہتا ہوں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اگلے نئے بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔